بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سیرت النبی کے سلسلے کی ویڈیوز چل رہی ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نبی کریم کے بچپن کی اور آپ کی ابتدائی زندگی میں آپ کے اوصاف حمیدہ کی، اور آپ کو ان معجزات کے بارے میں بتائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن اور ابتدائی زندگی میں سامنے آئے۔ حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ جب وہ آئی تھیں تو قحط سالی کا دور تھا۔ ان کے پاس ایک گدھی تھی جو اس قدر دبلی پتلی اور مریل تھی کہ پورے قافلے میں سب سے سست اور مریل چال چلتی تھی۔ ایک اونٹنی بھی تھی مگر وہ قطرہ دودھ کا نہیں دیتی تھی۔ حلیمہ کا اپنا بچہ بھوک سے بے قرار ہو کر بلکتا رہتا تھا، خود سوتا نہ ماں باپ کو سونے دیتا، مگر جب وہ آپ کو لے کر اپنے گھر آئیں اور آپ کو گود میں لیا تو سینہ دودھ سے بھر گیا، یہاں تک کہ آپ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حلیمہ کے بیٹے نے بھی خوب دودھ پیا، پھر دونوں آرام کی نیند سو گئے۔ اس رات حلیمہ کا بچہ بالکل نہ رویا۔ ادھر شوہر اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ تھنوں سے دودھ ابلتا جاتا ہے، چنانچہ وہ دودھ دھونے لگا۔ اس نے اس قدر دودھ دوہا کہ گھر کے سب برتن بھر گئے۔ دونوں نے خوب دودھ پیا اور آرام کی نیند سو گئے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ حلیمہ سعدیہ کا گھرانہ سب سے زیادہ قحط زدہ تھا، لیکن مکہ سے واپسی کے بعد ان کی حالت یہ ہوئی کہ بکریاں چر کر گھر واپس آئیں تو گھونگی نکلی ہوئی تھی اور تھن دودھ سے لبریز تھے۔ اب گھر والے خوب دودھ پینے لگے، جبکہ قحط کی وجہ سے دوسرے گھرانوں کو دودھ بالکل نہیں ملتا تھا۔ یوں اس گھرانے کو مسلسل خیر و برکت نصیب ہوئی۔ پیارے دوستو، یہ برکات اصل میں نبی کریم کی ذات اقدس کی وجہ سے تھیں، جن کو نبی کریم کے معجزات کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اور ایسے معجزات کیوں نہ ہوتے کہ جس گھر میں رب کائنات کی محبوب ترین ہستی ہو اور وہاں برکات اور معجزات نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوستو، یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی ہی سراپا معجزات تھی، اور آج کی ویڈیو میں آپ کے بچپن اور ابتدائی زندگی کے معجزات آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ ویڈیو ایمان افروز ہونے کے ساتھ ساتھ دلچسپی ہونے والی ہے، لہذا ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، واقعے کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل زما وائس کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستو، حلیمہ کا دستور تھا کہ وہ ہر 6 ماہ بعد آپ کو مکے لاتی، والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملاتی اور پھر اپنے دیار بنی سعد واپس لے جاتی۔ جب مدت رضاعت پوری ہو گئی تو دودھ چڑھا کر اپنی والدہ کے پاس لائی۔ اب تک وہ آپ کی وجہ سے خیر و برکت دیکھ چکی تھی، اس وجہ سے چاہتی تھی کہ آپ کو ابھی ان کے پاس ہی رہنے دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی والدہ سے کہا، کیوں نہ آپ بچے کو ابھی میرے پاس ہی رہنے دیں تاکہ یہ اور مضبوط ہو جائے، مجھے مکے کی وبا سے ڈر لگتا ہے۔ والدہ اس پر راضی ہو گئیں اور حلیمہ آپ کو لے کر خوش خوش اپنے گھر آئیں۔ اس طرح آپ تقریباً 2 برس تک وہیں رہے۔ پھر آپ کے سینہ مبارک کو چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے سے خوفزدہ ہو کر حلیمہ اور ان کے شوہر نے آپ کی والدہ آمنہ کے حوالے کر دیا۔ اس واقعے کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کو لٹا کر سینہ چاک کر دیا، پھر آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے، پھر دل زمزم کے پانی سے دھویا اور واپس سینہ مبارک میں رکھ دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، محمد کو قتل کر دیا گیا۔ وہ لوگ فوراً آپ کے پاس پہنچے، دیکھا کہ رنگ اترا ہوا ہے۔ سیدنا انس کا بیان ہے کہ میں نبی اکرم کے سینے پر سلائی کا نشان دیکھا کرتا تھا۔ اس واقعے کے بعد آپ کو مکے پہنچا دیا گیا اور آپ اپنے ماں کے سایہ محبت میں اپنے خاندان کے اندر کوئی 2 برس گزارے۔ پھر والدہ، دادا اور ایمن کے ساتھ مدینہ منورہ کا سفر کیا، جہاں آپ کے والد کی قبر بھی تھی اور دادا کا ننہال بھی تھا۔ مدینہ میں 1 ماہ رہ کر واپس ہوئے تو راستے میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئیں اور مقام ابوا پہنچ کر انتقال کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور انہیں وہیں دفن کیا گیا۔ اور یوں بوڑھے عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے مکے پہنچے۔ ان کے دل پر آپ کی والدہ کی وفات کی وجہ سے گہرا اثر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوئی کہ خود ان کی اپنے بیٹوں کے لیے ویسی محبت نہ تھی۔ وہ آپ کی بہت قدر کرتے اور اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے، خوب اکرام کرتے، اپنے تیار کیے گئے خاص فرش پر انہیں بٹھاتے، اس فرش پر کسی اور کو نہ بیٹھنے دیتے، پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے، آپ کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے۔ ان کو یقین تھا کہ مستقبل میں آپ کی نرالی شان ہونے والی ہے، لیکن ابھی آپ کی عمر 8 برس
2 مہینے کی ہوئی تھی کہ عبد المطلب بھی انتقال کر گئے۔ دوستو، یوں دادا کے انتقال کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا۔ یہ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے۔ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص رحمت اور شفقت برتی۔ وہ مالدار تو نہ تھے، لیکن آپ کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جاتا۔ خود آپ بھی صبر و قناعت کا نمونہ تھے، جو ملتا اسی پر قناعت فرماتے۔ کہا جاتا ہے جب آپ کی عمر 12 برس اور مزید 2 ماہ اور 10 دن ہوئی تو آپ کے چچا ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام جانے کا ارادہ کیا۔ آپ کو ان کی جدائی بہت گراں گزری۔ ابو طالب خود بھی متاثر ہوئے، لہٰذا آپ کو اپنے ساتھ لے لیا۔ قافلہ شام کی حدود میں پہنچا تو شہر بصرہ کے قریب پڑاؤ کیا۔ بحیرہ نامی عیسائیوں کے ایک راہب اپنے گرجے سے نکل کر ان کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی کریم کے پاس پہنچا اور پھر آپ کا ہاتھ پکڑ کر بولا، یہ دنیا کے سردار ہیں، پروردگار عالم کے رسول ہیں، اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا۔ میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں۔ یہ کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے اور ہم اس کا ذکر اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ پھر اس نے قافلے کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا انہیں یہاں سے واپس بھیج دیں، ملک شام نہ لے جائیں، کیونکہ انہیں یہودیوں سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے غلاموں کے ہمراہ آپ کو مکے بھیج دیا۔ پیارے دوستو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی پیشن گوئی تھی، جو کہ بچپن ہی میں ایک راہب نے آپ کی نشانیاں دیکھ کر کر دی تھی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی عمر 15 برس ہوئی تو ذوالقعدہ کے مہینے میں عکاظ کے بازار میں ایک لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں ایک طرف قریش کے قبائل اور دوسری طرف کیس کے قبائل تھے۔ دونوں میں گھمسان کی لڑائی چل رہی تھی۔ فریقین کے کتنے ہی آدمی مارے گئے، لیکن پھر انہوں نے صلح کر لی اور طے پایا کہ دونوں طرف کے مقتولین گنے جائیں، جدھر زیادہ ہوں ادھر والے زائد مقتولین کا خون بہا لے لیں۔ اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی اور باہمی دشمنی کو ختم کیا گیا۔ اس جنگ میں نبی کریم بھی شریک تھے، لیکن آپ نے لڑائی میں براہ راست حصہ نہیں لیا، اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے۔ اس جنگ کا نام جنگ فجار ہے۔ یہ نام اس لیے مشہور ہے کہ اس میں حرام مہینے کی حرمت پامال کی گئی۔ یاد رہے کہ فجار نام کے واقعات 4 بار پیش آئے، ہر سال ایک واقعہ پیش آتا۔ جنگ فجار والا آخری واقعہ تھا۔ اس سے پہلے کے 3 واقعات میں ہلکے پھلکے جھگڑے ہوئے، شدید لڑائی صرف اسی چوتھی لڑائی میں ہوئی۔ اس جنگ کے بعد ذکر کے مہینے میں 5 قبائل کے درمیان ایک عہد نامہ طے پایا، جسے خلف الفضول کہا جاتا ہے۔ ان قبائل کے نام یہ ہیں: بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد، بنو عبد القضا، بنو زہرہ اور بنو تیم۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یمن کا ایک آدمی اپنے سامان تجارت لے کر مکہ آیا۔ عاص بن وائل نے اس سے وہ مال خرید لیا، لیکن قیمت ادا نہ کی۔ اس نے بنو عبد الدار، بنو مخزوم، بنو سہم اور بنو عدی سے فریاد کی، لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ چنانچہ اس نے ابو قیس کے پہاڑ پر چڑھ کر چند اشعار پڑھے، جن میں اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا اور آواز لگائی کہ کوئی تو اس کا حق دلانے کے لیے اس کی مدد کرے۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی، لہٰذا اس قبیلے کے افراد بنو تیم کے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکے میں جو مزدور بھی نظر آئے، خاص مکے کے رہنے والا ہو یا کسی اور جگہ کا، یہ سب اس کی حمایت میں کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے عاص بن وائل سے بھی اس کا حق لے کر اس کے حوالے کیا۔ اس عہد و پیمان میں آپ بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تھے۔ نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے بدلے سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر میں اس کے لیے اسلام کے دور میں بلایا جاتا تو ضرور جاتا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ نبی اکرم یتیم پیدا ہوئے اور اپنے دادا پھر چچا کی کفالت میں رہے۔ والد سے وراثت میں جو کچھ ملا تھا، اس میں سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ جو ہی آپ کچھ کام کرنے کے لائق ہوئے تو اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ دیار بنی سعد میں بکریاں چرانے لگے۔ پھر جب مکہ معظمہ آئے تو وہاں چند قیرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائیں۔ قیرات 1 دینار کا 20واں یا 24واں حصہ ہوتا ہے۔ اس کی قیمت فی زمانے بمشکل 80-90 روپے سمجھ لیں۔ یاد رہے کہ بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے۔ ایک بار عہد نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائیں۔ پھر جب آپ جوان ہوئے تو تجارت شروع کی۔ بعض روایات کی رو سے آپ صائب بن ابی صائب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے۔ آپ تجارت میں بہترین ساتھی تھے، لین دین کے معاملے لڑتے جھگڑتے نہ بحث کرتے۔ تمام معاملات میں آپ حد درجے امانت دار، سچے اور پرہیزگار مشہور تھے۔ زندگی کے سبھی میدانوں میں آپ کا یہی طریقہ تھا، اسی بنا پر آپ کا لقب ہی امین مشہور ہو گیا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت سن کر سیدہ خدیجہ نے آپ کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی۔
وہ عزت اور مال دونوں لحاظ سے قریش کی ایک معزز خاتون تھی۔ لوگوں کو اجرت دے کر اپنے مال تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھی۔ اس پیشکش کے ساتھ انہوں نے بھی کہا اور وہ آپ کو سب سے اچھی اجرت دیں گی۔ چنانچہ آپ نے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کا سفر کیا، وہاں خرید و فروخت کی۔ اس خرید و فروخت میں بہت نفع ہوا، اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی اتنا منافع نہیں تھا۔ شام سے آپ مکہ واپس آئے اور سیدہ کی امانت انہیں سونپی۔ سیدہ خدیجہ نے امانت اور برکت کا یہ حال دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی۔ ادھر میسرہ نے بھی آپ کی باتیں انہیں بتائیں۔ تب سیدہ نے محسوس کر لیا کہ انہیں ان کی مراد مل گئی، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سہیلی کے ذریعے سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ یہ ملک شام کے سفر سے واپسی کے 2 مہینے اور چند دن کی بات ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال اور سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ دوستو یاد رہے کہ سیدہ خدیجہ کی شادی پہلے عتیق بن عیس مخزومی سے طے ہوئی۔ وہ انتقال کر گیا تو ابو خالہ تیمی سے ہوئی، تو اس سے ایک بچہ بھی ہوا، مگر پھر ابو خالہ بھی فوت ہو گیا۔ اس کے بعد بڑے بڑے سرداران قریش نے شادی کا پیغام دیا، مگر سیدہ خدیجہ راضی نہ ہوئیں، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل کر دیا اور اس طرح سیدہ کو آپ کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا۔ سیدہ خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں۔ ان کے جیتے جی آپ نے کسی اور سے شادی نہ کی، آپ کی تمام اولاد ہی انہی سے ہوئی۔ صرف ابراہیم ماریہ قطبیہ سے ہوئے اور آپ کی اولاد کے نام یہ ہیں: پہلے قاسم پیدا ہوئے، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر عبداللہ۔ بعض مرخوں نے تعداد اولاد اور اولاد کی ترتیب سے مختلف بھی لکھی ہے۔ آپ کے تمام لڑکے بچپن میں فوت ہو گئے، البتہ بچیوں نے آدھی نبوت کو پایا، اسلام لائی اور ہجرت بھی کی، اور سب کی سب آپ ہی کی زندگی میں انتقال کر گئیں۔ صرف سیدہ فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 ماہ بعد فوت ہوئیں۔ دوستو یہاں آپ کو نبی کریم کی زندگی میں ہونے والے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کی عمر کا 35واں سال تھا کہ ایک زوردار سیلاب آیا، اس سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں۔ ایک بار پہلے آگ بھی لگی تھی، اس لیے آگ کی وجہ سے دیواریں کمزور ہو چکی تھیں۔ اب قریش نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی نئے سرے سے تعمیر کی جائے۔ اس موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تعمیر میں صرف حلال مال ہی خرچ کریں گے، چنانچہ رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال کسی صورت میں استعمال نہیں کریں گے۔ انہیں خانہ کعبہ گراتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے۔ آخر کار ولید بن مغیرہ نے کہا، اللہ مصلحین کو ہلاک نہیں کرتا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تو وہ بھی اس کام میں شریک ہو گئے اور سیدنا ابراہیم والی بنیاد تک خانہ کعبہ گرا دیا۔ اس کے بعد تعمیر شروع کی۔ تعمیر کے لیے ہر قبیلے کا الگ الگ حصہ مقرر تھا۔ معززین اپنے کندھوں پر پتھر لاتے اور ڈھیر لگاتے۔ نبی کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بھی پتھر ڈھو رہے تھے۔ تعمیر کا کام بعوم نامی ایک رومی معمار کر رہا تھا۔ مال چونکہ اس قدر جمع نہ ہو سکا تھا کہ سیدنا ابراہیم والی بنیادوں پر تعمیر مکمل کی جا سکتی، اس لیے شمال کی طرف سے قریباً 6 ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی گئی تاکہ علامت باقی رہے کہ یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ اس کو حجر اور ختیم کہتے ہیں۔ جب دیواریں حجر اسود تک اٹھ گئی تو ہر سردار نے چاہا کہ حجر اسود کو وہاں رکھنے کا شرف اسے حاصل ہو۔ اس پر سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جو کہ 4-5 روز تک جاری رہا۔ کسی طرح فیصلہ نہ ہو پایا کہ حجر اسود کون رکھے گا، اور قریب تھا کہ حرم میں خون ریزی ہو جائے، لیکن بنو امیہ کی ایک تجویز سب نے منظور کر لی۔ ابو امیہ سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا۔ اس نے کہا، میری تجویز یہ ہے کہ کل صبح مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو اس سے فیصلہ کرا لیا جائے، یعنی جس کے حق میں فیصلہ دے دے حجر اسود وہی اس کی جگہ پر رکھے گا۔ دوسرے دن صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے داخل ہوا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قریش آپ کو دیکھتے ہی بول پڑے، حاذا الامین، حاذا محمد، یہ تو محمد ہے، یہ تو امین ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزدیک پہنچے اور آپ کو تفصیل سنائی گئی۔ آپ نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ ایک چادر لی، اس میں حجر اسود کو رکھا اور سب سرداروں سے کہا، اس چادر کو سب لوگ کناروں سے پکڑ کر اٹھائیں۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کی جگہ پہنچ گئی تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ اس قدر عمدہ فیصلہ تھا کہ سب خوش ہو گئے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ نبی اکرم بچپن ہی سے عقل سلیم کے مالک تھے، پاک دامن تھے، بھرپور قوت کے مالک تھے۔ جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ کی خوبیاں اور زیادہ نکھر کر سامنے آئیں۔ آپ درست سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے۔ سچائی اور امانت، صبر و شکر، حیا اور وفا، خیر خواہی اور تواضع میں بھی سب سے ممتاز تھے۔
بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ابو طالب نے آپ کے بارے میں کیا خوب کہا تھا، وہ گورے مکھڑے والا جس کی برکت سے ابر رحمت برستا ہے، وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان ہے۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت صلہ رحمی کرنے والے تھے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لیتے تھے۔ نادار کی ایسی مدد فرماتے کہ مالدار ہو جاتا یا روزگار سے لگ جاتا، مہمان کی مہمانی کرتے اور مصیبت کے ماروں سے تعاون فرماتے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور نگہبانی کا خاص انتظام فرمایا تھا، اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ کے دل میں نفرت ڈالی تھی۔ چنانچہ آپ بتوں کے گیت پر حاضر ہوتے، نہ شرک کے میلوں میں جاتے اور نہ پاستانوں یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کھاتے، نہ بتوں کو چھوتے اور نہ ان سے تقرب حاصل کرتے، لات اور عزا کی قسم تو سننا بھی گوارا نہیں فرماتے۔ شراب نوشی اور کھیل کود کی مجلسوں سے آپ انتہائی دور تھے، ایسی کسی مجلس میں آپ نے کبھی شرکت نہ فرمائی، حالانکہ یہی مجلس جوانوں کی تفریح اور دوستوں سے ملاقات کے مقامات تھیں۔ اللہ نے آپ کو خلوت پسندی عطا فرمائی۔ عربوں کی جہالت اور گناہ آلود زندگی نے آپ کو افسردہ اور غمگین بنا دیا تھا۔ آپ اپنے اطراف میں پھیلی ہوئی انسانی اجتماعی زندگی کا مشاہدہ فرماتے تو آپ کو یہ محسوس کر کے دکھ ہوتا کہ ایک اللہ کی عبادت کا تصور دینے والے دین کو وہ لوگ بالکل بھول چکے ہیں۔ اس دین کو جو ان کے جد امجد سیدنا ابراہیم کا دین تھا، اسے بالکل فراموش کر چکے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کعبے کی تعمیر نو بڑے احترام سے کرتے، لیکن خانہ کعبہ میں بت رکھ کر ان کی پوجا کرتے۔ شرک اور منافقت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ دوستو، عربوں کی جہالت کا کیا عالم تھا، مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ جوا، شراب نوشی، بت پرستی اور بے حیائی معاشرے کا جزو بن چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تصور تو پایا جاتا تھا، مگر اس تصور کو بت پرستی کے ذوق اور شوق نے بہت دھندلا کر دیا تھا۔ بتوں کی شکل میں اپنے معبود گھوڑ لیے تھے۔ ہر قبیلے اور خاندان کا ایک پسندیدہ بت تھا اور کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ بت پرستی کے شوق کا یہ عالم تھا کہ قریش سفر میں جاتے تو ستو کے بت بنا لیتے، اور جب ضرورت پڑتی تو اپنے معبودوں کو گھول کر پی لیتے۔ اور آپ کی زندگی میں نبوت سے پہلے قریش کا یہ حال تھا۔ قریش کے معاشرے اور عرب کے ماحول میں عزت بیچاری کی حالت اس قدر پست، ذلیل اور ردی کی تھی کہ وہ اونٹوں، بکریوں اور قلے کی طرح تجارت کی تیس بن چکی تھی۔ شادیوں پر کوئی پابندی نہیں روک سکتا تھا، کوئی مرد جتنی عورتوں سے چاہے شادی کر سکتا تھا، دوسری طرف عورت بھی جتنے مردوں کو پسند کرے ان سے تعلق پیدا کر سکتی تھی۔ چوری چھپے آشنائی سے لے کر کھلی بے حیائی تک ہر برائی کی جاتی تھی۔ پستی کی انتہا یہ تھی کہ منقولہ اور موروثی جائیداد کی طرح باپ کی بیویاں بھی بیٹے کو ورثے میں ملتی تھیں، اور وہ اپنی حقیقی ماں کے سوا اپنی سوتیلی ماں سے شادی کرنے میں کسی عار کو محسوس نہیں کرتے تھے۔ لیکن دوستو، اس بے حیائی کے ساتھ عربوں میں ایک شدید مجرمانہ قسم کی غیرت بھی پائی جاتی تھی۔ وہ یہ کہ ہماری لڑکیاں کسی کو بیاہ ہی نہ جائیں، کوئی مرد ہمارا داماد نہ بنے۔ سنگ دلی کی حد تھی۔ اس غیر فطری غیرت کے سبب لڑکیاں زندہ دفن کر دی جاتی اور اس انتہا درجے کی بے رحمی پر الٹا فخر کیا جاتا۔ آقا کو غلاموں کی موت اور زندگی پر پورا مالکانہ اختیار حاصل تھا۔ ملک میں کوئی مرکزیت نہیں پائی جاتی تھی۔ ہر قبیلہ اپنے ایک سردار کے ماتحت خود مختار بنا بیٹھا تھا۔ اس چیز نے قبائل کو شدید قسم کی رکاوٹوں میں مبتلا کر دیا، اور ذرا سی بات پر تلواریں نیام سے باہر آ جاتی اور بڑی خوفناک جنگیں ہوتیں، جن کا سلسلہ کئی پشتوں تک جاری رہتا۔ آنے والی نسلیں اپنے اسلاف اور آباء و اجداد کے خون کا انتقام لیتیں۔ گھوڑ دوڑ میں گھوڑا دوڑانے پر جھگڑا، کھیتوں میں بکریاں چرانے پر لڑائی اور چشموں پر پانی بھرنے پر خون ریزی کرتے۔ اور جہالت کا یہ عالم تھا کہ اپنے دشمنوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں میں شراب پیتے تھے۔ عرب قوم جاہل تھی، مگر انہیں اپنی شاعری اور زبان دانی پر اتنا گھمنڈ اور غرور تھا کہ ساری دنیا کو اپنی فصاحت اور شاعری کے مقابلے میں گونگا خیال کرتے۔ تو ہم پرستی انتہا کو پہنچی، ذرا ذرا سی بات پر فال نکالتے، پاسیں پھینکتے، ہر طرف کہانت کا زور تھا۔ کاہنوں سے اپنی تقدیر اور مستقبل کے بارے میں پوچھتے۔ عرب کے باشندے اس آدمی کو قابل عزت اور شریف سمجھتے جس کے پاس زیادہ اونٹ، بکریاں اور کھجور کے باغات ہوں، بہت سی دولت، بہت سے غلام اور کنیزیں ہوں۔ نیکی، پرہیزگاری اور شرافت کا تصور ہی ان کے ذہنوں سے نکل چکا تھا۔ یہی وہ دور تھا جس کو دور جہالت کہا جاتا۔ دوستو، عرب کے معاشرے کی برائیوں نے ان کی فطری صلاحیتوں کو دبا دیا، مثلاً شجاعت، حریت، عہد کی پابندی، مہمان نوازی، جفاکشی، فصاحت اور زباندانی، خود اعتمادی اور کسی کی مدد لیے بغیر اپنی حفاظت خود کرنے کا جذبہ۔ ان تمام خوبیوں سے عرب آشنا تھے، لیکن ان کی یہ خصوصیات صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے غلط راہوں میں پڑ گئیں۔ دوستو،
آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک میں بعض ایسے قبائل بھی پائے جاتے تھے جو خانہ بدوش تھے۔ جہاں پانی کا چشمہ، سبزہ اور کھجوروں کے جھنڈ نظر آئے وہیں ڈیرے ڈال دیے، اور جب یہاں سے جی اکتا گیا تو اپنا مختصر سا سامان اونٹوں پر لاد کر وہاں سے چل دیے۔ دوستو، یہ تھے عرب کے افسوسناک حالات، لیکن یہ یہاں تک محدود نہیں تھے۔ اس سے کہیں زیادہ گھمبیر حالات تھے، اور پوری دنیا پر تقریباً یہی حالات تھے، اور انہی حالات میں حضور اقدس کو رسالت عطا ہوئی۔ دوستو، یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات و واقعات، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے لے کر نبوت ملنے سے پہلے تک کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت اور وحی سے کیسے نوازا گیا، اس پر ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جانے سے پہلے ہماری آج کی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل زما وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد